عمران خان کی حالیہ اسلام آباد عدالت میں پیشی کے بعد اور ان کی غیر موجودگی میں جو ان کی رہائش گاہ پہ ایک بے ایمانہ سلوک کیا گیا، ایک انتہائی غیر ضروری اٹیک کیا گیا، ان سارے معاملات کے بعد میرے خیال میں اب تحریک انصاف ایک ایسی شاہراہ پہ پہنچ گئی ہے، یہ تحریک اور ان کی یہ الیکشن موومنٹ بھی، کہ جہاں اب بظاہر کوئی اپوزیشن مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اپوزیشن دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو پولیٹیکل ہے اور دوسری کوئی بھی فورس جو آپ یوز کرتے ہیں کسی کے خلاف اسے بلاک کرنے کے لیے۔ تو پولیٹیکلی ہم پیچھے دیکھ چکے، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں تحریک انصاف نے ون کیا، تو جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کو تو انہوں نے بری طرح سے شکست دے دی۔ اس کے بعد بچتا تھا کہ وہ جو بھی لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کریں، جو انہوں نے بھرپور کیا، انتہائی غیر ضروری طور پہ کیا، اور تحریک انصاف نے اسے بھی برداشت کیا، اور کوئی بھی اس طرح کا تحریک انصاف نے ان کی ریٹیلیشن میں کوئی ایسی موو نہیں کی جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے کہ فیوچر میں چل کے معاملات جو ہیں ریاست کے اوورال جو معاملات ہیں، الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کسی بھی طرح سے روکا یا بلاک کیا جا سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اسے بڑی خندہ پیشانی سے جھیلا، برداشت کیا۔ اب جو ذمہ داریاں ہیں وہ عمران خان صاحب کی بھی اس سے بھی بڑھ گئی ہیں میرے خیال میں، بجائے اس کے کہ اب یہ جو سلوگنز ہیں، یہ چور سارا ٹبر چور کے وغیرہ وغیرہ، یہ اب چھوٹی بات ہو گئی ہے، یہ عوام کو پوری طرح سے پتہ چل چکا۔ اب سارے کا سارا فوکس آنے والے الیکشنز پہ ہونا چاہیے، اور ان کا جو ڈریسنگ سٹائل ہونا چاہیے میرے خیال میں ذاتی طور پہ وہ پوری قوم کو کریں اور اپنے ملک اور ریاست کو اپنے ساتھ ملائیں۔ دوسری طرف جہاں تک یہ بات فورسز کے بیجا غلط استعمال کی ہوئی ہے، اس میں بھی میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ خان صاحب کو ان فورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ کچھ پولیس والوں سے کل بھی زمان پارک میں بات کی جو اندر سے بالکل نالا ہیں، بلکہ ایک ڈی ایس پی صاحب نے مجھ سے میرا فون چھین لیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا کہ اسے اریسٹ کر دو، کیونکہ میں وہاں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ تو لیکن انہوں نے جب وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہے تو خان صاحب کے لیے بھی جو میں نے ویڈیوز بنا رکھی تھی، تو اس بندے نے مجھے واپس بلایا، اور انسپیکٹر نے وہاں جو موجود تھا مجھے کہا کہ یہ آپ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، تو یہ اصل میں اندر سے سپورٹر ہی ہیں، تو آپ اپنا فون لیں اور یہاں خفیہ طریقے سے اپنے ویڈیو بنانی ہے تو بنائیں، پلیز یہ سب کے سامنے نہ بنائیں، کیونکہ وہاں لیڈی پولیس بھی تھی تو انہیں بھی اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ شاید ہمیں شوٹ کر رہا ہے، حالانکہ میں ان کو شوٹ نہیں کر رہا تھا۔ خیر، اس کے باوجود جو ہائی آفیشلز ہیں، یہ میرے خیال میں جو آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، ایس پیز ہیں، ان میں زیادہ تر سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، سیاسی طور پہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے اپنے ذاتی کام لیے جا سکیں۔ ان کو ایک بار ضرور بک کیا جانا چاہیے تاکہ ملک میں یہ رواج بھی پڑے کہ ان فورسز کو بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو نیچے ان کے فورس کام کر رہی ہے وہ اپنی ڈیوٹی بہرحال انجام دے رہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات کہ انسانیت کا ایک تقاضا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم پاکستان ہیں اور ہمارے یہاں ایسی کوئی بھی خوبصورت اگزامپل پہلے کبھی قائم ہوئی نہیں۔ یہ اگزامپل آگے چل کے پی ٹی آئی کو قائم کرنا پڑے گی کہ یہ جو بروٹیلٹی آف فورسز ہے، جیسے پولیس ہے، آرمی کی تو خیر بات چھوڑیں، انہیں تو اور طرح سے آپ کو ریاست کے انڈر لانا ہی ہوگا۔ پولیس جو ہے، آپ اپنے دور میں انشاءاللہ اگر آپ کا دور آگے آنے جا رہا ہے، جو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آئے گا، تو آپ ان کی تربیت کریں، ان سے کوئی بھی غلط کام خود مت لیں، اور جو بھی کوئی آفیشل غلط کام کرتا ہے اسے اپنے دور میں سزا دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں بھی یہ اعتماد آ جائے گا کہ ہمیں غیر ضروری طور پہ اپنے سیاسی آقاؤں کا حکم نہیں ماننا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی اگزامپل پی ٹی آئی کو سیٹ کرنا ہوگی۔ ادارے اسی طرح سے امپروو ہو سکتے ہیں، ہم اداروں سے دشمنی نہیں، اداروں کی امپروومنٹ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور مجھے خان صاحب سے کبھی امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ یہ رکھتے ہیں اپنے اندر یہ صلاحیت بھی، صبر کی، برداشت کی، ہمت کی، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر جتنا ان کا ہے ہمارے ہاں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کا نہیں رہا ہے، تو وہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس کو لے کے ہی آگے چلیں گے، اور تب ہی ہمارا پاکستان وہ اصل ریاست بن سکے گا جس میں ہم ایک ایک کر کے ہر ادارے کی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔